الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خرسندم، خدای متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد امروز در طلیعه خورشید رمضانی با شما عزیزان که منور به این نور هستید، به حمدالله با قرآن مأنوس هستید، این جلسه رو داشته باشیم و از نزدیک شما رو زیارت کنیم. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق عطا کی. آج ماہ مبارک کے پہلے روزے کے دن آپ عزیزوں کے ساتھ جو اس نور سے منور ہیں اور الحمدللہ قرآن سے مانوس ہیں، اس محفل میں شریک ہو سکوں اور قریب سے آپ سب کی زیارت کر سکوں. واقعاً میں نے آج استفادہ کیا اور یہ جو تلاوتیں آپ نے کیں اور جو پروگرام پیش کیے گئے ان سے محظوظ ہوا. میں کچھ باتیں رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں اور کچھ باتیں قرآن کریم اور کلام اللہ مجید سے انس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ تلاوت کے ہنرمندوں کے بارے میں بھی کچھ نکات عرض کروں گا. ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. بڑی اچھی بات ہے، آپ کو دعوت دی گئی ہے. کبھی انسان کو کہیں دعوت دی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اس ضیافت میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی پذیرائی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے لیکن ہم وہاں نہیں جاتے اور اس ضیافت میں شریک نہیں ہوتے. تو یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. رمضان کا مہینہ ضیافت کا مہینہ ہے، رحمت الہی کے لامتناہی دسترخوان کا مہینہ ہے. جو اس دسترخوان پر جا کر بیٹھے وہ کون ہے؟ جس کی پذیرائی کی جائے وہ کون ہے؟ اصل بات یہ ہے، ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ پذیرائی کے اس وسیع ہال میں داخل ہو جائیں اور اس دسترخوان پر بیٹھ جائیں. یہ ضیافت کیا ہے؟ خداوند متعال انشاءاللہ اگر آپ سب بہترین طریقے سے ضیافت کے اس ہال میں داخل ہو گئے اور ضیافت الہی سے مشرف ہوئے تو آپ کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ کی مہمان نوازی یہ ہے کہ وہ تقرب کا موقع عطا کرے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں. خداوند متعال نے اس مہینے میں آپ کو خود سے قریب ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. اگر آپ اس ضیافت میں پہنچ گئے تو اس پذیرائی سے بہرہ مند ہوں گے. یہ موقع کیا ہے؟ یہ موقع روزہ ہے. یہ موقع تلاوت قرآن کا لامتناہی اجر ہے، تلاوت قرآن ہے. یہ موقع اپنے نفس کی اصلاح اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا دگنا اجر ہے جو خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. ہمیں خداوند عالم سے ان چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے لذا فرمود فاسألوا الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. خدا سے طلب کیجیے. الحمدللہ آپ میں سے اکثر جوان ہیں اور آپ کے دل پاکیزہ، نورانی، درخشاں ہیں. واقعی انسان کو آپ جوانوں کی حالت پر رشک ہوتا ہے. آپ ان موقعوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کی دعا میں 44ویں دعا میں جو ماہ مبارک رمضان میں داخلے کی دعا ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے عرض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَأَنَا لَلصِّيَامِ بِكَفِ الْجَوَارِ عَنْ مَعَاصِي. اس طرح کا روزہ ہو تو معلوم ہو کہ صرف بھوکا رہنا اور ان ظاہری کاموں سے اجتناب کا نام روزہ نہیں ہے. یہ بھی روزے کا حصہ ہے کہ جو آپ کو خدا سے اس طرح قریب کرتا ہے. جسمانی اعضاء کو گناہوں سے روکنا، واستعمالها فیہ بما یرضیک. البتہ یہ ایک طویل دعا ہے
اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے وہ اسے ضرور پڑھیں۔ یقیناً آپ بہرہ مند ہوں گے۔ آپ لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے الفاظ سے بہترین طریقے سے استفادہ کریں۔ اسی دعا میں کچھ فاصلے کے بعد حضرت فرماتے ہیں، فرماید وان تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا عن الذنوب و تعصمنا فیه مما نستأنف من العیوب۔ خداوند متعال ماضی کے گناہوں سے بھی ہمیں پاک کرے اور مستقبل میں بھی محفوظ رکھے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر سمجھنی چاہیے۔ جہاں تک کلام اللہ سے انس کا تعلق ہے تو قرآن مجید کے مبارک ناموں میں سے ایک ذکر ہے۔ خود قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مراد قرآن مجید ہے۔ مثال کے طور پر وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سورہ انبیاء میں قرآن کو ذکر کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا ہے، یا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اور قرآن میں کچھ دوسری جگہوں پر شاید 5 یا 6 مقامات ہیں جہاں قرآن کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاں قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ ذکر کیوں؟ ذکر یعنی یاد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ذکر ہے؟ مطلب یہ کہ قرآن یاد دہانی کرانے والا ہے، قرآن ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ یہ صفت مبالغے کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کی کثرت اور مبالغے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں فاعل یا اسم فعال کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ مصدر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زید عدل۔ جب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید بہت زیادہ عادل ہے تو زید عادل نہیں بلکہ زید عدل ہے کہتے ہیں۔ قرآن ذکر ہے یعنی یاد دہانی کی انتہا پر ہے۔ یہ قرآن ہے۔ ذکر رابطے کا ذریعہ ہے۔ ذکر یعنی یاد۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کسی شخص یا کسی چیز سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد نہ ہو تو پھر آپ رابطہ قائم ہی نہیں کرتے۔ ذکر فطرتاً رابطے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہشت سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے اعلیٰ باطن سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں جسے خداوند متعال نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، اور ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی شخص یا کسی چیز سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ وہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ اگر ہم بھول گئے تو غفلت طاری ہو جائے گی، اور یہ غفلت وہی چیز ہے جس سے قرآن میں بار بار روکا گیا ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، قیامت میں کافر اور منحرف سے کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك۔ یہ سورہ قاف میں ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ انبیاء میں ہے یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا۔ کافر قیامت میں اس طرح سے کہے گا یا ویلنا، وائے ہو مجھ پر، ہم غفلت میں مبتلا تھے۔ غفلت بہت بڑی بلا ہے۔ اسی لیے نافلہ شب کی دعاؤں میں سے ایک میں آیا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل والغفلت والقسوہ۔ اے خدا، ہم غفلت سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ لہذا غفلت ذکر کی ضد ہے، اور قرآن ذکر ہے، تو آپ قرآن سے جتنا زیادہ انس حاصل کریں گے ذکر اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ البتہ ذکر اور مراقبہ تقریباً یکساں ہیں یا ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ مراقبے کا مطلب ہے خود پر نظر رکھنا، جس پر سیر و سلوک الہی کے سالکین بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی معراج کی سیڑھی مراقبہ ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی یا ان کے کسی شاگرد کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بغیر مراقبے کے بھی کبھی کبھی انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ حال باقی نہیں رہتا۔ اگر مراقبہ ہو تو وہ معنوی حال انسان کے لیے باقی رہتا ہے۔ بنابراین تلاوت کی یہ خصوصیات ہیں۔ یہ سب اللہ سے باتیں کرنا ہی تو ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں
تو خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ یہ بات کرنا صرف ماضی اور قرآنی واقعات و قصوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری اسی موجودہ حالت سے متعلق ہے جو اس زبان میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنا راستہ تلاش کر لیں اور خدا کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ ایک بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی ہے۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارا دل چاہے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں بغیر شفیع، جیسا کہ دعائے ابو حمزہ میں ہے۔ جب بھی ہم ارادہ کریں خداوند عالم سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم جب بھی ارادہ کریں خدا کی باتیں سن سکتے ہیں۔ وقت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت کا تعین اصل میں آپ کر رہے ہیں کہ خدا کی باتیں سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نظریے سے قرآن کی تلاوت کو دیکھیے۔ ہمیں قرآن کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کو دہراتے رہنا چاہیے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ تلاوت کو دہراتے رہنا چاہیے۔ قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھنا چاہیے اور مکمل کرنا چاہیے، پھر دوبارہ شروع کرنا چاہیے، اول سے آخر تک لگاتار اور مسلسل قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے۔ قرآن پیغمبر اکرم کا معجزہ ہے، تو یہ پیغمبر جو خاتم المرسلین ہیں، ان کا دین ابدی ہے، تو ان کا معجزہ بھی ابدی اور جاوید ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کا دین ابدی ہے تو ان کا معجزہ بھی ابدی ہے۔ ابدی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ تاریخ کے طویل دور میں کبھی بھی، جب تک یہ دین باقی ہے، یعنی ابد تک، اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے معارف قرآن حاصل کر سکیں۔ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا مطلب وہی وسیع مفہوم ہے۔ معنوی زندگی، اعلیٰ الہی زندگی، مادی زندگی، گھرانہ، حکومت، خاندان، اجتماعی روابط سے لے کر خداوند متعال سے وصل تک، انسان کی زندگی کے وسیع و عریض میدان یہ سب ہیں۔ قرآن کو اس پورے عظیم میدان کا جواب دینا چاہیے، اور قرآن یہ جوابات دے سکتا ہے، اور اللہ کے عظیم معارف کی جانب آپ کے سوالوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ انسان کی زندگی سے متعلق سب سے اعلیٰ مفاہیم قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ البتہ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چیز تعلیم اور غور و خوض سے حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، سبھی لوگ تو نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ قرآن مجید کے ظاہر سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن کی گہرائیوں اور بطون قرآن سے استفادہ تعلیم اور غور و خوض کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُوا القرآن، پھر تھوڑے سے فاصلے کے بعد فرماتے ہیں وَتَفَقَّهُوا فِيهِ، عمیق تعلیم، گہرائی سے سیکھنے کو تفقہ کہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں گہرائی سے علم حاصل کیجیے۔ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، کہ یہ دلوں کی بہار ہے، دل کو شادابی عطا کرتا ہے، شکوفائی عطا کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے، غور و فکر، تفقہ اور تعلیم اس کا لازمہ ہے، البتہ اس کی شرط ہے دلوں کی پاکیزگی۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاکیزہ بنانا چاہیے، بہت سی دلی خواہشوں سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہیے، اور یہ کام بھی میرے جیسے افراد کی نسبت آپ جوانوں کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے۔ یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ آپ جان لیں کہ ہم نے آپ جیسا زمانہ گزارا ہے، اس کا ہمیں تجربہ ہے۔ ہمیں اپنے زمانے کا بھی تجربہ ہے جس کا آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ یہ جو دل کی پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے زمانے کے مقابلے میں آپ کے زمانے میں کہیں زیادہ آسان ہے۔ لا یمسہ الا مطہرون، دل کو پاکیزہ بنانا چاہیے اور قرآن مجید کو مس کرنا چاہیے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، مجھے اچھا لگا کہ اسے آپ کو بتاؤں۔ یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی حدیث ہے، جس کے بارے میں مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ غُرَرِ الْأَحَادِيثِ، یہ اہل بیت علیہم السلام کی سب سے نمایاں حدیثوں میں سے ایک ہے۔ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ، ایک شخص نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، کیا اس کے علاوہ بھی وحی کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ قال لا والذی فلق الحب وبر النسمہ، امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں،
خدا کی قسم اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ الا یتی اللہ عبدا فہما فی کتابہ، اس کا ترجمہ ہماری آج کی زبان میں یہ ہوگا، ہاں اگر خداوند متعال راستہ کھول دے، یہی جو چیز ہے، ہم اسی پر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہوں گی۔ مرحوم علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ توحید کے بارے میں، الہی معارف کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی یہ اقوال، جو علامہ طباطبائی کے الفاظ میں امیر المومنین کے عجیب و غریب اقوال ہیں، آپ نہج البلاغہ کو دیکھیے، ان کے الفاظ میں واقعی یہ حیرت انگیز ہے۔ ان سب کو امیر المومنین نے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام اعلیٰ اور ممتاز معارف، جن کو سمجھنے کے لیے عام اور معمولی عقلیں کافی نہیں ہیں، اور انسان کو غور کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ سکے۔ ان تمام معارف کو امیر المومنین نے قرآن سے لیا ہے، قرآن سے استفادہ کیا ہے۔ قرآن ایسا ہے، یہ بحر عمیق اس طرح کا ہے۔ اب کچھ باتیں اور کچھ نکات مجمع کے لیے تلاوت سے متعلق مسائل کے بارے میں، جو آپ کا گراں قدر کام ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک خوش لہن کاریوں کے لحاظ سے ایک نمایاں اور آئیڈیل ملک ہے۔ مطلب یہ کہ عالم اسلام میں شاید مصر کے علاوہ، جس کے اس میدان میں کچھ کارہائے نمایاں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دوسرے ملک میں اتنی تعداد میں نمایاں، خوش لہن اور صحیح پڑھنے والے قاری موجود ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی برکت سے ہے۔ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ انقلاب کے اوائل میں ہماری پوری کوشش اور اہتمام یہ ہوتا تھا کہ ہمارے قاری کو یہ معلوم ہو کہ کہاں پڑھنا ہے، کہاں وصل کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں رکنا ہے۔ یعنی وہ اس حد کے تھے، اور وہ قاری بھی بڑی کم تعداد میں تھے۔ آج الحمدللہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں قاریوں کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ میں ریڈیو تلاوت سے مانوس ہوں۔ جب بھی موقع ملتا ہے اکثر و بیشتر سنتا ہوں، اس ریڈیو میں اور کبھی ٹیلی ویژن میں، جسے دیکھنے کا مجھے موقع کم ہی ملتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اچھی تلاوتیں ہیں کہ انسان واقعی خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ بہت سے موقعوں پر جب میں تلاوت سنتا ہوں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سے قاری بہت سے قاریوں سے برتر ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سبھی، ابھی آپ ان نمایاں قاریوں تک نہیں پہنچے ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ یہ بھی ان نکات میں سے ایک ہے جسے میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں۔ آپ جو اچھا پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں اور سننے والے کو وجد میں لے آتے ہیں، یہ مت سوچئے کہ کام پورا ہو گیا۔ جب بھی اور جہاں بھی انسان یہ سوچے کہ وہ آخری حد کو پہنچ گیا ہے اور اب اس سے آگے کوئی چیز نہیں، وہی جگہ اس کے زوال کا نقطۂ آغاز ہے۔ میں شاعروں سے بھی یہی کہتا ہوں، لکھنے والوں سے بھی یہی کہتا ہوں، طلبہ سے بھی یہی کہتا ہوں، آپ کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے بڑھیے اور مکمل کیجیے۔ مکمل کرنے کی گنجائش اب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اب سب کچھ پورا ہو گیا۔ البتہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ واقعی افتخار انگیز ہے۔ یعنی آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، الحمدللہ قاریوں کی اتنی بڑی تعداد اور یہ کیفیت ویسی اس جگہ کے علاوہ اور کہیں دکھائی نہیں دیتی جس کا میں نے نام لیا۔ یہاں تک کہ ہمارے بہت سے موجودہ قاری ان بعض قاریوں سے بہتر ہیں جنہیں ہم نے دعوت دی ہے اور یہاں بلایا ہے، انہیں پیسے بھی دیے ہیں، ان کی تلاوت بھی سنی ہے، اور ہزار لوگوں نے ان کی قرات کے وقت بیکار میں ہی اللہ اللہ کے نعرے لگائے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی قاری خراب بھی پڑتا ہے لیکن مجمع اللہ اللہ کہتا ہے۔ قاری سمجھ جاتا ہے کہ اس مجمع کو اچھی اور بری تلاوت کا فرق نہیں معلوم، اسی لیے وہ اچھا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ مصر میں بعض قاریوں نے اچھی تلاوت کی ہے، جب یہاں آئے تو بھی تلاوت کی، لیکن ان کی تلاوت لائق تعریف نہیں تھی۔ یہ اہم بات ہے۔ آپ لوگوں کا واسطہ سننے والوں سے ہے، انہیں یہ چیزیں بتائیے۔ اگرچہ کچھ عرصے سے ہمارے یہاں اس طرح کے مہمان نہیں آئے ہیں، الحمدللہ ہمارے قاری بہت اچھے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں نے تلاوت کی، میں نظر ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے جو تلاوتیں سنی
وہ بہت اچھی تھیں۔ جناب نظریان نے سورہ قصص کی ایک تلاوت کی تھی، اسی حصے کی جسے مصطفیٰ اسماعیل نے پڑھا ہے، بہت ہی اچھی تھی۔ یا جناب مقدمی نے سورہ ہود کی ایک تلاوت کی جو بہت اچھی تھی، واقعی بہت عمدہ تھی۔ حامد صاحب نے بھی اسی طرح بہت اچھی تلاوت کی ہے۔ بعض دوست جنہوں نے آج یہاں تلاوت کی ہے اور اسی طرح بہت سے دوسرے بھی اسی طرح اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ چونکہ میں ان لوگوں کو دیکھتا نہیں ہوں اور ان کے ناموں کو نہیں پہچانتا، اور مجھے نہیں پتا کہ کون کون ہے اور کون کون نہیں، اس لیے نام نہیں لوں گا، بس ان چند لوگوں کا نام لیا جنہوں نے یہاں تلاوت کی ہے۔ یہ سب ان لوگوں سے ہیں جو بہت بہتر پڑھتے ہیں اور یہاں آئے ہیں، اور استاد کی حیثیت سے استاد فلاں کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے افتخارات میں سے ایک ہے۔ لہذا یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجمع میں تلاوت ایک ہنر ہے، ایک مقدس ہنر ہے۔ اس ہنر کو جو سب سے برتر مقدس فنون میں سے ایک ہے، ذکر اور دعوت کی خدمت میں ہونا چاہیے۔ قرآن ذکر ہی تو ہے، آپ کی تلاوت ذکر کی خدمت میں ہونی چاہیے۔ آپ اس طرح تلاوت کریں کہ مجھ سامع کو تذکر حاصل ہو اور مجھے خدا کی یاد، قیامت کی یاد اور عالم بالا کی یاد آنے لگے۔ انسان کو ان سب چیزوں کی جتنی یاد ہے ان سے زیادہ آپ کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ آپ اپنی تلاوت میں اس بات کو مد نظر رکھیں اور یہ چیز چاہیں، ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بعض ذیلی چیزیں اور دکھاوے غلبہ نہ کرنے پائیں کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے کاموں میں ایک حصہ دکھاوا بھی ہوتا ہے۔ البتہ میں اس چھوٹے سے حصے کو بہت زیادہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال آپ جو تلاوت کرتے ہیں اس میں یاد دہانی اور اللہ کی طرف دعوت دینے کی حالت پر خود نمائی اور دکھاوا غلبہ حاصل نہ کرنے پائے۔ آپ اسے صرف ایک آرٹ کی نظر سے مت دیکھیے۔ انسان جب بعض غیر ایرانی کاریوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کام کو صرف ایک ہنر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف ایک آرٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے اس طرح دیکھیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میرے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، سننے والوں کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک حصہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیجیے، بڑی حد تک قاری کے ذمہ ہے۔ آپ استعاذہ کے ساتھ قرات شروع کرتے ہیں، یہ استعاذہ حقیقی ہونا چاہیے۔ اس استعاذہ کے ذریعے آپ حقیقت میں شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جو سورہ مبارکہ نحل میں ہے۔ اگر یہ تلاوت استعاذہ کے ساتھ ہوئی تو شیطانی اغراض و مقاصد کی خدمت میں نہیں جائے گی۔ لہذا یہ دوسری بات تھی۔ ایک اور بات تلاوت کی انجینئرنگ یا مہارت سے متعلق ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں یہاں پر تلاوت کرنے والے بعض قاریوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن موقع نہیں مل پایا۔ قاری کی حیثیت سے آپ کو جو چیزیں نظر میں رکھنی چاہیے ان میں سے ایک تلاوت کی خد و خال، انجینئرنگ ہے۔ آپ کو اپنی اس تلاوت کا خاکہ پہلے سے ذہن میں تیار کر لینا چاہیے۔ البتہ بعد میں فطری طور پر یہ چیز انسان کے لیے معمول بن جاتی ہے، لیکن شروعات میں یقینی طور پر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس پر توجہ دیں۔ انجینئرنگ کا کیا مطلب ہے؟ کئی طرح کی انجینئرنگ ہے۔ ایک ہر حصے کے لیے مناسب لحن کا انتخاب ہے۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ تمام اللحان قصے کے بیان کے لیے مناسب نہیں ہے، یا انذار، ڈرانے والی اور عذاب کی آیتوں کے لیے ہر لحن مناسب نہیں ہے۔ کچھ مناسب ہیں، کچھ مناسب نہیں ہے۔ اس مضمون کی مناسب لحن کو تلاش کیجئے۔ مصر کے بعض قاری واقعی اس کام میں اعلیٰ سطح کے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس لحن میں ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ آیتیں اگر انذار کی ہیں، اگر وعید کی ہیں، اگر بشارت کی ہیں، اگر جنت کے وعدے کی ہیں، اگر قصے کی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک خاص لحن کی متقاضی ہے۔ اس لیے آپ کو ان کی انجینئرنگ کرنا ہوگی، خد و خال پہ توجہ دینا ہوگی۔ ایک دوسری انجینئرنگ آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ کی ہے۔ آواز کو کب اونچا اٹھانا ہے، کب نیچے لانا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ آواز کو اونچا اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ جگہ
آواز اونچا کرنے کی ہوتی ہی نہیں۔ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ کہاں آواز اونچی اٹھانی ہے اور کہاں اونچی ٹون میں تلاوت کرنی ہے اور کہاں دھیمی آواز میں پڑھنا ہے۔ البتہ جب ہم بعض معروف قاریوں کی کچھ تلاوتیں سنتے ہیں تو ان میں خاص اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جو انہی سے مخصوص ہے۔ انہیں دہرانا ہمارے خیال میں بہت مناسب نہیں۔ خود آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کب کہاں کیا کرنا ہے۔ توجہ دیجیے کہ کہاں آواز اونچی کرنی ہے اور کہاں دھیمی آواز میں پڑھنا ہے۔ ایک اور نکتہ لوگوں تک کلام پہنچانے کی کیفیت سے متعلق ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ عبد الفتاح نے سورہ مبارکہ فاطر کی جو تلاوت کی ہے وہ واقعی ایک بڑے زبردست اور غیر معمولی قاری تھے، جو اس تلاوت میں جب وہ اس آیت پر پہنچتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ جانتے ہیں کہ عرب سامعین لمبی سانس کو پسند کرتے ہیں، اور جب قاری لمبی سانس میں تلاوت کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سانس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ البتہ فتاح کی سانس چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کو ایک ایسے لحن میں پڑھا ہے کہ محفل تہو بالا ہو گئی۔ اس تلاوت کو ضرور سنیے، کتنے اچھے لحن میں اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسب لحن کو نظر میں رکھیے۔ یہ ایک انجینئرنگ ہے۔ ایک انجینئرنگ اور بھی ہے، وہ ہے تلاوت کا ایسا انداز جو سامعین کے لیے واقعے کی تصویر کشی کر دے، یعنی اس انداز سے پڑھا جائے کہ آپ ویسے تو سن رہے ہیں لیکن ایسا محسوس ہو کہ گویا واقعے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں مستند استاد شیخ مصطفیٰ اسماعیل ہیں۔ اس پہلو سے بے مثال ہیں وہ۔ سورہ قصص کی ان آیات کریمہ کی ووجد من دونهم امرأتان تذودان قال ما خطبكما بعد فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں کہ آپ گویا دیکھ رہے ہیں کہ وہ لڑکی آتی ہے اور شرماتی ہے۔ یہ شرم ایک خاص احساس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے پاس جا کر اس نوجوان کے بارے میں بات کی ہے۔ جواب ملا ہے کہ جاؤ اسے تلاش کرو اور بلا کر لاؤ۔ فجاءته احدهما تمشي على استحياء۔ اس جملے کو بار بار دہراتے ہیں، یا مثال کے طور پر سورہ نمل ہے، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اس انداز سے یہ فقرہ انا آتیک بہ افریت جن کی زبانی دہراتے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ افریت نظروں کے سامنے ہے، جو بڑے غرور سے کہہ رہا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے لا دوں گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف، یعنی اس دوسرے شخص نے افریت کو دندان شکن جواب دیا اور اپنی تجویز دی کہ میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے حاضر کر دوں گا، اور حاضر کر دیا۔ ان آیتوں کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ گویا انسان اس واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی انجینئرنگ ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ قاری کی تلاوت اثر انگیز ہونا چاہیے۔ آپ جب تلاوت کیجئے تو انداز ایسا ہو کہ آپ کے سامعین پر اس کا اثر ہو، تلاوت اثر انگیز واقع ہو۔ انما تنذر من اتباع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ کی تلاوت سے اتباع کا جذبہ پیدا ہو، آپ کی تلاوت سے اطاعت کا جذبہ بیدار ہو۔ تو یہ وہ چند نکات تھے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بات قرأتوں کے اختلاف کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے۔ بعض مصری محترم قاریان جو ہماری دعوت پر یہاں آتے رہے، ان گزشتہ برسوں میں انہوں نے یہ التزام رکھا کہ الگ الگ قسم کی قرأتیں پیش کیں۔ چونکہ مجھے اس مسئلے پر عبور حاصل نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ قاری شاذ قرأتیں بھی استعمال کرتے تھے یا نہیں۔ 14 قرأتیں ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور قرأتیں ہیں جو شاذ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے بعض قاری اپنی تلاوت میں مسلسل جو اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ الگ الگ قرأتوں سے پڑھیں تو شاذ قرأتوں سے بھی پڑھتے تھے۔ میری نظر میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کوئی انتباہ نہیں ہے، کوئی دعوت نہیں ہے،
بے شک قراتوں کے اختلاف کو میں مسترد نہیں کرتا، لیکن اسے ایک حد تک رہنا چاہیے۔ ورش قرات اس اعتبار سے اہم ہے کہ شمالی افریقہ میں اور دنیا اسلام کے مغربی حصے میں رائج قرات ہے۔ ورش نے اپنی عمر کے کئی سال مصر میں گزارے۔ ورش بھی اور قالون بھی دونوں مصر میں رہتے تھے۔ ورش برسوں مصر میں رہے، اس لیے ورش کی قرات مصر، شمالی افریقہ، تیونس وغیرہ میں بہت مشہور ہے۔ وہاں ورش کی قرات اور قالون کی قرات کے مطابق قرآن شائع ہوئے ہیں، جو ہمیں بھی بھیجے گئے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ یہ قرات ورش ہے، تو قرات ورش کے مطابق تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ رائج قراتوں میں سے ایک ہے۔ بے شک یہ حفظ کی قرات جتنی رائج تو نہیں ہے، لیکن بہرحال رائج تو ہے، یہ ٹھیک ہے۔ قرات حمزہ بھی، جس کے مطابق ہمارے اس نوجوان نے تلاوت کی، ایک اعتبار سے اچھی ہے کہ حرف ساکن اور حمزہ کے درمیان جو سکتہ ہے بہت دل نشین ہے، اس اعتبار سے کہ بسا اوقات اس سے تلاوت کی جاذبیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان دو قراتوں کے مطابق تلاوت کی جائے تو برا نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری قراتوں کے مطابق تلاوت، ایک ہی حرف کو الگ الگ شکلوں میں ادا کرنا اور اس طرح کی چیزوں کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کی آپ سے توقع کی جا رہی ہے، جسے ذکر، دعوت، انتباہ وغیرہ ہو، تو یہ چیزیں واقعی اس سے حاصل نہیں ہوں گی۔ میں نے ایک نکتہ اور بھی نوٹ کیا تھا، وہ بھی عرض کر دوں۔ قرآنی سرگرمیوں کے بارے میں کام تو بہت اچھا ہوا ہے، لیکن یہی اتنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ایک تجویز دی گئی ہے اور بالکل درست ہے، لہذا میں وہ بھی عرض کر دوں، آپ میں سے جو بھی کر سکے ضرور انجام دے۔ تجویز یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد، مثلا تہران میں فلاں حصے کی مساجد، جو 3 یا 4 یا 5 مسجدیں ہیں، ان میں سے ہر ایک مسجد قرآنی مرکز میں تبدیل ہو جائے اور ان میں باہمی رابطہ بھی قائم رہے۔ ایک مسجد کے افراد دوسری مسجد والوں کے یہاں مہمان کے طور پر جائیں، وہ ان کی نشست میں آئیں، آپس میں مقابلے رکھیں۔ یہ ان مقابلوں سے الگ ہے جو اوقاف وغیرہ کی طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ ایسے کام انجام دیے جانے چاہیے۔ یہ بچوں اور نوجوانوں کو قرآن خوانی کی وادی میں لے جانے کی بہترین ترغیب ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان قرآن خوانی، بالخصوص حفظ قرآن کے میدان میں اتریں۔ ہمارے یہاں حافظ قرآن افراد کی خاصی تعداد موجود ہے۔ چند سال قبل ہم نے تجویز دی تھی، کام بھی ہوا، لیکن وہ منزل ابھی ذرا دور ہے۔ اگر آپ 1 کروڑ حافظ کی تعداد پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے بچے وادی قرآن میں قدم رکھیں۔ جب بچے میدان میں آ گئے تو حفظ قرآن کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مساجد میں یہ کام انجام دیا جائے، ہر مسجد قرآنی مرکز میں تبدیل ہو جائے اور محلوں کی ان مساجد میں باہمی رابطے رہیں، تعاون رہے، اساتذہ انہیں ایک دوسرے سے متعارف کرائیں، وہ ایک دوسرے کے یہاں جائیں۔ مشہد مقدس میں یہ چیز موجود تھی، مسجد کرامت میں بھی اور مسجد امام حسن مجتمع میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے مرحوم مختاری مشہد کو بڑے اچھے قاری پر، اسی طرح جناب آقا مرتضیٰ فاطمی جو مشہد کے بہترین قاریوں میں سے تھے، آج وہ الحمدللہ ملک کے بہترین قاریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے ان دونوں حضرات کو دعوت دی تھی، بلایا تھا۔ وہاں برسوں مسجد کرامت میں اس نشست کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ مسجد امام حسن میں ہوا کرتے تھے۔ وہ مسجدیں تھیں جہاں میری آمد و رفت رہتی تھی، وہاں یہ لوگ آ کر تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے۔ مسجدوں میں یہ باہمی رابطہ، قاریوں، سامعین اور قاریوں کے شاگردوں کا باہمی رابطہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس سے انشاءاللہ اس کام میں مدد مل سکتی ہے۔ مناسب ہے کہ یہاں ہم آقائے مولائی مرحوم کو بھی یاد کریں۔ تہران میں تلاوت قرآن کے میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی۔ غفاری مرحوم اور دوسرے برادران جو اس نشست میں گزشتہ برسوں میں موجود رہتے تھے مگر امسال ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں اہل قرآن میں قرار دے، ہمیں قرآن سے مانوس فرما، ہمیں قرآن کے ہمراہ زندہ رکھ اور قرآن کے ہمراہ اس دنیا سے اٹھا، قرآن کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں قرآنی معرفتوں کو بیدار اور زندہ کر دے۔ پروردگار ہمارے اساتذہ کو
جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، رہنمائی کی، قرآن سے انس کی تعلیم دی، ان پر رحمت نازل فرما۔ ہمارے بزرگوار امام خمینی اور ہمارے عزیز شہیدوں کو پیغمبر کے ساتھ محشور فرما، ہمیں ان کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔